اور چلو آپ کے لاہور کا ایک واقعہ، باتیں کتابوں کی بھی بڑی ہیں، چلو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے آؤ نا تو وہاں ایک مزار ہے، بابا چھتڑی والی سرکار ہے نا. تو ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے، سائیں عبد الرشید ان کا نام تھا. بس ان کی ایک اپنی وکری دنیا تھی. تو ہم جمعرات کو لاہور سے سیالکوٹ آیا کرتے تھے جب چھٹی ہوتی تھی. تو ایک دن انہوں نے بندہ بھیج کے مجھے بلایا. تو بلا کر مجھے کہتے ہیں مولوی جی ایک کام کہیے تو کر دے ہو گے. میں نے کہا جناب حکم فرمائیں. تو مجھے 1000 روپیہ دے کر کہنے لگے یہ اس کا نا کوئی گرم سا کمبل خریدنا ہے، سردی کافی ہو گئی ہے. اور کمبل خریدنے کے بعد نا بابا چھتڑی والی سرکار جانا ہے، وہاں ایک مرزو بزرگ ہوں گے، یہ کمبل تم نے ان کو دینا ہے. میں بازار گیا حضرت، وہ انہوں نے 1000 دیا تھا نا، میں نے تھوڑی محنت کی اور میں نے 800 کا خرید لیا. 200 روپیہ بچ گیا. اس کو 3 پانیوں سے پاک کیا، خشک کیا اس کو، اور بس موقع کے انتظار میں تھے کہ موقع ملے تو ہم جائیں. ہم جب مزار پہ آئے نا بابا چھتڑی والی سرکار، تو کچھ اللہ کی ایسی کرنی تھی کہ وہاں اس وقت تھا ہی کوئی نہیں، وہ ایک ہی بندہ تھا. اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ نہیں یہی مجذوب ہے حضرت. تو بس ہمت نہیں پڑی کوئی بھی. جیسے یہ میں نے اپنے کندھوں پہ چادر لی ہے نا، میں نے اسی طرح چادر ان کے کندھوں پہ دی اور تھوڑی درست کر کے نا اس کو اڑا کے چادر. تو جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے کہتے ہیں کمبل تے دے چلیں 200 ہی تے دے کے جا نا. کمبل تے دے چلیں 200 ہی. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ لوگ دلیل ہیں حضرت، یہ حجت ہیں حضرت، یہ ان کے غلاموں کا عالم ہے. بس آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کرو. یہ جو محبتوں اور عقیدتوں کے سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کرو. اور جب بھی درود پاک پڑھو یقین کے ساتھ، اور درود پاک محبت سے پڑھا کرو ذرا جی. آپ تو ایسے ڈر ڈر کے پڑھتے ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہے. اور میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا. تمہیں تو وہ کہہ رہا قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھو، قربان جاؤں حضرت بلال پہ جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا کرتے تھے. تم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا اس نے کوئی بھی. اس لیے درود پاک میں نہیں ڈھیل ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت. اور میں آپ کو اپنی بات، بھائی بندہ پڑھتا تو ہے نا، لیکن جب بندے پہ گزرتی ہے نا پھر بندہ یقین کہ کسی اور ہی مقام پہ فائز ہوتا ہے. میں اسی طرح پروگرام کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کے وقت گھر گیا، گرمیاں تھی تو بڑی گرمی لگی تھی. مغرب کی میں نے جماعت کروائی، گھر آ کے نا میں نے وہ موٹر چلا کے ٹھنڈے پانی سے میں نہایا. تو مجھے میری گھر والی کہتی ہے جی کھان پکان کچھ نہیں. میں تو تھکا ہوں، میں نے رات کو پھر پروگرام پہ جانا. آج اس طرح کرو، آج درویشاں والی سبزی پکا لو، آلو شریف ہے. اس بیچاری نے رکھ لی. تو وہ میں لیٹا ہی تھا تو دروازے پہ دستک ہو گئی. تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو میرے ماموں، ساتھ میری مومانی اور آگے ان کے 3 بچے. تو اب تو پھر آلو شریف ترک کرنے پڑ گئے. میں بازار گیا، جا کے کچھ لے کے آیا، پکایا. مہمان کھا کے چلے گئے. تو جب ہم کھانے لگے نا تو میں رو پڑا. تو میری گھر والی کہتی ہے بھائی آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ایویں رو پڑتے ہیں، ایویں مسکرا پڑتے ہیں، روٹی کھاؤ روڑ کیوں اٹھے دے. میں نے کہا میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ، تب بھی اتنا ہی یقین تھا. لیکن کیونکہ واحد قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان آئے. تو آج میں نے دیکھ لیا. کہتی کیا دیکھا؟ میں نے کہا بھلیے لو کے نہ پرونے آندے تو کی کھانا سی؟ کہندی آلو. تو میں پرونے آ گئے تو کی کھان نہیں؟ کہندی مرغا. میں پھر رحمت ہوئے کہ نہ ہوئے. اور بھائی آپ کا کوئی نہیں کھاتا، وہ اپنا لے کے آتے ہیں حضرت، وہ لے کے آتے ہیں حضرت. اور آج تو ہمارا مزاج بن گیا بھائی لوگ، میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں. میرے ایک مقتدی نے مجھ سے دعا کروائی باقاعدہ، ڈاکٹر صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا ہے. اللہ. اور لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در اقدس پر بیٹھے رو رہے تھے. ایک شخص پاس سے گزرا، اس نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی کو لگتا ہے کہ اللہ علی سے خفا ہو گیا ہے. عرض کرتے ہیں حضور اللہ زمانے سے تو خفا ہو سکتا ہے، علی سے خفا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ خفا ہو گیا. عرض کرتا ہے حضور دلیل بھی تو دینا. آپ نے فرمایا 40 دن گزر گئے، علی کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آیا، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟
حضرت یہ جو ہم نے کلیاں کھانے کا پروگرام بنا لیا نا حضرت، اس کو ترک کرو. یہ کلیاں کھانا اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں حضرت. رل مل کے کھایا کرو حضرت. اپنے دسترخوان وسیع کرو حضرت. اپنے دسترخوان وسیع کرو، پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں حضرت. یہ ہم نے خود ہی اپنے لیے مفلسی کے دروازے کھول دیے ہیں.